محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جو کبھی بھی کسی بھی طرح معجزہ بھیج سکتا ہے، کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں؟ یقین ہے تو پھر کیوں اداس ہو، کیوں مایوس ہو؟ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا اور ان کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، وہ دنیا والوں سے ڈرتے ہیں۔ پیارے دوستو، تم ان لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب، تمہارا اللہ تمہاری مصیبتوں سے بہت بڑا ہے۔ وہ اگر کن کہہ دے تو تمہاری تمام مصیبتیں پلک جھپکتے ہی حل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، امید کبھی نہیں چھوڑنا، وہ دن آج نہیں تو کل ضرور آئے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تو سب جانتا ہے، وہ تو تمہاری خاموشی بھی دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری خاموش دعائیں بھی سن رہا ہے، وہ تمہارا لڑکھڑانا بھی محسوس کرتا ہے، وہ تو تمہارے ارادے سے بھی واقف ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ تو سارے جہاں کا مالک پاک پروردگار رب العالمین ہے۔ پیارے دوستو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ زندگی کا بھروسہ کچھ سال، کچھ دن، یہاں تک کہ کچھ پل کا بھی نہیں ہے۔ ہم نہ جانے زندگی کے کس موڑ پر اپنوں کو کھوتے اور کھو بھی دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو، اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا سیکھو یا رکھو۔ پیارے دوستو، اپنے اللہ کو راضی کرنا رکھو، صبر کریں، صبر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دے کر آزماتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے لاڈلوں کو تکلیف میں تنہا بھی نہیں چھوڑتا اور ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستے بنا کر فرعون جیسوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ کے لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ ارے انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا بھی پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتا ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جائیں تو تب بھی ایک راستہ ہوتا ہے، تہجد کا، جہاں قبولیت ہر حال میں ضرور ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، یہ جو مشکل وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تم اللہ سے مدد مانگو، پھر دیکھنا کیسے سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا، محبت میں تو پابندیاں نہیں لگائی جاتی بلکہ آزادی دی جاتی ہے، اور پھر آزادی کے بعد بھی جو شخص تمہارا رہے اسے محبت کہتے ہیں۔ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ پہلے سے اس تڑپ سے واقف ہے۔ پیارے دوستو، ہم سوچتے ہیں کہ جب اسے سب پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ تو پیارے دوستو، اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی ہے اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے دعا کریں، اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں اور ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم تکلیف دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ کر تو دیکھو اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی، جب اسے الودود پاؤ گے، اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے، تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن رہا ہو تو اسے الوکیل پاؤ گے۔ جب گناہوں سے لپٹ کر ہار جاؤ تب اسے الغفار پاؤ گے۔ پیارے دوستو، سچے دل سے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کچھ دعائیں پورے خلوص سے سچے دل سے مانگ کر اس کے حوالے کر دینا، تو وہ دعائیں ضرور فرش سے عرش تک کا فاصلہ طے کر کے قبولیت کی مہر لگوا ہی لیتی ہیں۔ اور تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ جو تم سے چھن گیا ہے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ اللہ ہر چیز کو تم تک واپس لے جاتا ہے، اللہ ہر چیز کو تم تک واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ تو پیارے دوستو، ہر بار کی طرح اس بار بھی سب سے پہلے یہی دہرانا چاہوں گا کہ نماز کی پابندی کریں، نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں۔
دنیا میں نماز کے پابند ہو جائیں گے تو پیچھے پیچھے ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں خود بخود ساتھ آ جائیں گی، اور پھر صحیح غلط، اچھا برا اپنے آپ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آپ سے ایک گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریے گا، اپنے بڑوں کی فرما برداری کریے گا، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔